السلام علیکم، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنا سکھا دیا تھا۔ آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور وہ تورات کی تعلیم کے بہت خلاف ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس عطا کی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ روایت ہے کہ مختلف موقعوں پر آپ نے 3 مردوں کو زندہ کیا۔ نمبر 1، آزر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد آپ وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ نمبر 2، بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے گھر آ گیا۔ اس کے بعد مدتوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ نمبر 3، عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ ان 3 مردوں کو آپ علیہ السلام نے جب زندہ فرمایا تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں دراصل مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان پر سکتہ طاری تھا، اس لیے ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کے احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ یہ سن کر آپ انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سام بن نوح کی قبر ہے، جسے فوت ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اچانک وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا، کیا تم اسی طرح دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں سفینہ نوح کے متعلق کچھ بتائیں۔ سام نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپاؤں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اسے سور اور سورنی نکلے، تو وہ دونوں گوبر پر جپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ آپ نے جب ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے، وہ دونوں چوہوں پر بل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ سام نے فرمایا کہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر ابر و بادل یا پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے۔ آپ بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ آپ وہاں اپنے تمام قافلے کے پورے 1 مہینے تک اسی پہاڑ پر مقیم رہے۔ آپ نے کوے کو زمین پر روانہ کیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے، ابھی وہ پانی سے لبریز ہے، اس کا معلوم کر کے آؤ۔ کوا جب یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تو وہاں وہ اپنے کھانے پینے کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور آپ کو آ کر جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور کہا کہ خداوند اسے ہمیشہ ڈرپوک اور روزی کی طرف سے ندیدہ کر اور اسے کہیں اطمینان نصیب نہ ہو۔ پھر آپ نے کبوتر کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین پر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا۔ کبوتر فوراً کشتی میں سے اڑ کر زمین پر پہنچا اور جتنی سرخی اس کے پاؤں میں ہے اتنا ہی پانی میں ڈوبا، اور سرخ کیچڑ اس لیے اپنے پاؤں میں لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پانی صرف اس قدر رہ گیا ہے اور باقی سب کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔
نیز زیتون کا ایک ہرا پتا اپنی چونچ میں لے کر بہت جلدی سے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پانی کے اتر جانے کی خبر پہنچائی۔ آپ نے اس کے حق میں دعائیں نیک فرمائی اور کہا کہ اے الہی یہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور انسان کے دل میں اس کا گھر ہو اور ہر جگہ اس کے لیے مقام امن و امان ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا کبوتر کے حق میں قبول ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن اور مامون ہو گیا۔ سام بن نوح کی باتیں سننے کے بعد شریروں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم انہیں ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، بس وہ وہیں پہ مٹی بن گیا۔ تو دوستو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سام بن نوح کو زندہ کرنا اور اس سے کشتی کے حالات معلوم کرنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔